آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس لیے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ آپ کو گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے۔ آج کا لیکچر نماز کے بارے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہو سکتا ہے جو دین کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے، اور بنا ایمان کے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بڑا کیا موقع کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہو، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنے وہ شخص جائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنے سے ملاقات کرنے کی توفیق دی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ، نماز اللہ اور انسان کے درمیان کتنا بڑا کنیکشن ہے، اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کا کتنا حسین طریقہ ہے۔ نماز ہمیشہ دل سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ سر سے اتارنے والی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز ہمیں فزیکلی فٹ کرتی ہے اور ہماری زندگی میں سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی طرح ہے۔ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ 5 وقت دن میں اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا تم خیال کرو گے کہ اس شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں ختم کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سب عطا کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے، مگر ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں اس رب کو سجدہ کریں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اس رب کو سجدہ کریں جو ہماری بھلائی کے لیے 5 وقت اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے بندے کو بلاتا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں نا اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑی ایزی ٹو یوز اینڈ یوزفل کی دی ہے جو نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ہر شے سے بڑا ہے، وہ بس اپنے بندے کی بہتری چاہتا ہے۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے رب کو نہیں بھلایا کرتے۔ ہم بھول گئے کہ قیامت بھی آنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ان کے احکام پر بھی عمل کرنا فرض ہے۔ جب تک امپٹیشن نہیں ہوگی تو وہ محبت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی وائف ہو یا فادر ہو، مدر ہو، اینی ریلیشن، اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات مانیں گے، پھر محبت ثابت ہوگی۔ اور اپنے تمام ریلیشنز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز 5 وقت لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت فرض نماز پڑھتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں
مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک سے زیادہ محبت کوئی کر نہیں سکتا۔ برائے مہربانی 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔